قرض کی ادائیگی کا جب وقت آ جائے تو ہمیں چاہیے ہم فوراً اس کا قرض اس کو واپس ادا کر دیں۔ اب ہم نے ایک مدت طے کی کہ تنخواہ پہ آپ کو آپ کی رقم ادا کر دوں گا۔ اب تنخواہ کا وقت آیا، وہ ہمیں میسیج بھی کر رہا ہے، بار بار کالیں بھی کر رہا ہے، نہ ہم اس کی کال اٹینڈ کر رہے ہیں، نہ اس کے میسیج کا رپلائی کر رہے ہیں۔ جب کہیں آمنے سامنے کبھی ملاقات ہو گئی تو ہم اس کو بہانے بنا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی کالیں بھی آئی ہوئی تھی، میسیج بھی آیا ہوا تھا، میں آپ کو رپلائی کرنے ہی لگا تھا، مہمان آ گئے، میرے ذہن سے نکل گیا، یا میں آپ کو کال کرنے ہی لگا تھا، میرے پاس بیلنس ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مجھے آج شام تک کی مہلت دے دی جائے، ورنہ کل ہر حال میں آپ کی رقم میں لوٹا دوں گا۔ اب ہوتا کہ شام کا وقت بھی گزر گیا، کل کا دن بھی گزر گیا، کئی ہفتے گزر گئے، اس طرح اعتماد بھی ختم ہو رہا ہے، وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا امتی ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہ تو جھوٹ بولے گا اور نہ کسی کو دھوکہ دے گا۔ اگر ہمارے پاس سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست نہیں ہو رہا، ہمیں چاہیے کہ ہم اگلے سے جا کے مہلت مانگ لیں کہ مزید ہمیں 4-5 دن دے دو، 4-5 دن کے بعد فلاں ذرائع سے میرے پاس پیسے آئیں گے، میں آپ کو آپ کی رقم واپس لوٹا دوں گا۔ اگر بدلے میں وہ ہمیں جلی کٹی سنائے تو ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ بات دل پہ لے جائیں کہ آپ نے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا، آپ نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا، میں تو آپ کو بڑا بھائی سمجھتا تھا، میں آپ کی رقم لے کے کہیں بھاگ نہیں جاؤں گا، آپ کی رقم دے کر ہی میں مروں گا۔ قرض سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ مقروض کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دوست کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا، اگر چاہو تو قرضہ ادا کر کے اس کو جنت میں بھجوا دو، اگر چاہو تو جہنم میں بھجوا دو۔ ہم کسی سے کوئی بھی چیز ادھار لیں، خواہ وہ چارجر ہے، بال پوائنٹ ہے، موٹر سائیکل ہے، جلدی سے جلدی اس کی چیز اس کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔